کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیث ہیں، اس میں چند ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دا موسٹ بلوڈ ڈیڈ ٹو اللہ کے لیے سب سے محبوب عمل کیا ہے؟ ٹو میک اے مسلم ہیپی۔ سبحان اللہ، سب سے محبوب عمل کیا ہے؟ کسی مسلمان کو خوش کرنا۔ ٹو فیڈ ہم، اس کو کھانا کھلانا۔ ٹو ہیلپ ہم، اس کی مدد کرنا اور اس کو قرضے سے باہر نکالنا۔ یہ اللہ کے محبوب ترین عمل ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کی محبت ایکچولی انسانیت کی محبت کی طرف لے جانی چاہیے آپ کو۔ دیکھیں نا کتنا زبردست رشتہ ہے، کتنی زبردست اٹیچمنٹ ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہیومینٹی از دا گریٹسٹ ریلیجن۔ ہم یہ کہتے ہیں آپ ہیومینٹی پرفیکٹ سینس میں اچیو ہی نہیں کر سکتے جب تک آپ ہیومن بینگس کے کریٹر کو نہ پہچان لیں اور اس سے محبت نہ کر لیں، تب تک سب ڈرامہ ہے۔ کچھ اچھے لوگ ہوں گے لیکن سب کے لیے وہ چیز اپلیکیبل نہیں ہے کہ خدا کے بغیر لوگوں سے محبت شروع ہو جائے۔ تو اللہ سے محبت انسانوں کی محبت کی طرف لیڈ کرنی چاہیے۔ پھر دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دا موسٹ بلوڈ پیپل ٹو اللہ، سب سے جو محبوب لوگ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، دے آر دوز ہو آر بینیفیشل ٹو پیپل، جو لوگوں کے کام آنے والے ہیں، وہ اللہ کے لیے محبوب ترین لوگ ہیں۔ صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے اس سے محبوب، کس سے محبوب؟ کہ میں اپنی مسجد میں 30 دن اعتکاف کروں رمضان کے مہینے میں، مسجد نبوی میں، بہت بڑی سعادت ہے۔ میرے لیے اس سے محبوب یہ ہے کہ میں باہر نکل کے اپنے کسی بھائی کی مدد کروں۔ سبحان اللہ، یعنی عبادت سے درکار ہی یہ ہے کہ باہر نکلو اور ایکٹیو رہو، لوگوں کی مدد کرو۔ جیسے ایک اسکالر اس کا جملہ کہ اگر تم کسی کو تکلیف میں دیکھو اور اس کی مدد کرنے کے قابل ہو اور اس کی مدد نہ کرو تو تم عابد ہو سکتے ہو، زاہد ہو سکتے ہو، محدث ہو سکتے ہو، لیکن نیک نہیں ہو سکتے۔ تو نیکی ہے ہی یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق کے کام آیا جائے۔ کس لیے؟ فار دا سیک آف اللہ، بس۔ تو یہ ہمارے بہت سے مسائل ختم ہو جاتے ہیں جب ہم اللہ کے لیے کچھ کرتے ہیں، رائٹ؟ پھر who are those people whom Allah loves؟ قرآن میں کچھ اوصاف اللہ نے بتائے ہیں، انشاءاللہ ان اوصاف کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ دیکھیں، بے شک اللہ محبت کرتا ہے متقین سے، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 ہے۔ اللہ محبت کرتا ہے متقین سے۔ پھر سورہ آل عمران میں ہی ہے، وہ ڈائریکٹ تو یہ نہیں ہے کہ اللہ محبت کرتا ہے، لیکن اس کی امپلیکیشن یہی ہے کہ ان لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ جو غصے کو کنٹرول کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی ورس 133 to 135 میں یہ تھیم ہے، غصے کو کنٹرول کرتے ہیں۔ پھر اللہ محبت کرتا ہے توابین سے، یہ بھی سورہ آل عمران کی 133 to 135 آیت سے ثابت ہے کہ وہ لوگ جو کبھی کوئی زیادتی کرتے ہیں تو وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ مغفرت طلب کرتے ہیں، وہ توبہ کرتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں سے اللہ کو محبت ہے۔ اور متقین، اللہ نے کہا متقین سے اللہ۔ متقین کون ہے؟ تقوی بیسیکلی کیا ہے؟ ان شارٹ تقوی، یہ تقوی کی جو لوئسٹ کیٹیگری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پہ جتنی ٹرائی ہو سکے چلو، ٹھیک ہے؟ کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تمہاری استطاعت ہے۔ اس کے بعد اس کی ہائر کیٹیگریز ہیں کہ عبادات میں بڑھو، ذکر اذکار میں بڑھو، اللہ کی یاد میں بڑھو، تو تقوی انکریز ہوتا جاتا ہے، اور جو اللہ کو ہمیشہ نمبر 1 پہ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ متطہرون سے محبت کرتا ہے۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 222 ہے، وہ کہ جو اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں۔ دیکھیں 3 ہی چیزیں ہیں، قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی۔ یہ پوری پالیسی ہے، کامیابی کی پالیسی۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے سکسیس کیا ہے تو اللہ نے بتا دیا۔ نمبر 1 تزکیٰ، تزکیہ، پاک کرو اپنے آپ کو، ٹھیک ہے؟ اپنی فالٹس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کرو، اپنے نفس کو پاک کرنے کی کوشش کرو، اپنی دلی جو امراض ہیں، قلبی امراض، ان کو پاک کرنے کی کوشش کرو، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور اللہ کا ذکر کیا اور نماز قائم کی، فصلی، نماز پڑھی۔ تو یہ 3 چیزیں سکسیس سے جڑی ہوئی ہیں۔ ان 3 چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں لے کر آئیں، اور پاکیزگی ظاہر ہے جسم کی بھی ہے، سول کی بھی ہے، مائنڈ کی بھی ہے۔ اپنے خیالات کو پاک رکھنا، فائٹ کرنا برے خیالات سے،
گندے خیالات اوور کم نہ ہو ہمارے ذہن میں، کیونکہ جب سوچ بری ہو جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ سارے معاملات برے ہو جاتے ہیں. تو ان کو ریزسٹ کرنا ان چیزوں کو، اور اپنی سوچ کو بہت زیادہ پاک رکھنا. اور آج کا دور بڑا خطرناک ہے، آپ کو پتہ ہے ایڈلٹ کامیڈی، ڈوئل میننگ جوکس یہ بہت کامن ہے ہماری سوسائٹی میں. تو اپنے دماغ کی، اپنے ذہن کی حفاظت کرنی ہے ہم نے. پھر متوکلین، اللہ کو توکل کرنے والوں سے محبت ہے. ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ محبت کرتا ہے توکل کرنے والوں سے. سورہ آل عمران آیت نمبر 159. اور توکل ہے ہی یہ کہ جب کوئی راستہ نظر نہ آئے، جب ٹوٹل نا امیدی ہو جائے ہر جگہ سے، تو پھر آپ بس یہ کہہ دیں کہ اللہ تو ہے. یہی توکل ہے. آپ کہیں اللہ سنبھال لے گا. اور توکل کی مثالیں، حضرت ہاجرہ گھوم رہی ہیں بچے کو لے کے صفا مروہ پہ، کچھ پتہ نہیں فیوچر کیا ہے، نہیں دیکھا تھا فیوچر، شیورٹی نہیں ہے، لیکن بس اللہ کا حکم ہے، اللہ سنبھال لے گا، کوئی نہ کوئی راستہ اللہ نکال دے گا. اور نکالا زمزم. اور آج ان کی یاد میں صفا مروہ پہ صحیح ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، یہ میں عورتیں پہلے اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ سبحان اللہ عورتوں کا توکل اللہ نے مینشن کیا ہوا ہے قرآن میں. حضرت موسیٰ کی والدہ بچے کو بہا دیا ندی میں، کچھ پتہ نہیں فیوچر کیا ہے. اللہ نے کہا کہ فکر نہ کرو، تمہاری آنکھیں ہم ٹھنڈی کریں گے. اور ہوا. موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے والی ان کی والدہ ہی تھی، اللہ نے آنکھیں ٹھنڈی کی، حفاظت بھی کی بچے کی. رائٹ، توکل تھا ان کی مدر کا کہ ندی میں ہی بہا دیا. حضرت یونس کا توکل مچھلی کے پیٹ میں کہ کوئی نہیں، بچا لے گا، اللہ بچا لے گا. ویسے تو ہوپ لیس سچویشن ہے ایویڈنٹلی، لیکن یہ کہ اللہ کبھی بھی ہوپ لیس انسان کو نہیں کرتا. حضرت زکریا کا توکل، بے اولادی تھی، توکل کرتے رہے. حضرت ایوب کا توکل، بیماری میں توکل پکڑے رکھا. رائٹ. حضرت ابراہیم کا توکل، آگ میں پھینکے جا رہے ہیں، جبرائیل علیہ السلام آئے، کہا میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ کہا آپ کی کوئی مدد نہیں چاہیے، اللہ کافی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تو دیکھیں نا، وہ حالانکہ اللہ نہیں بھیجا ہوگا، لیکن یہ کہ توحید اتنی پکی کہ نہیں، اللہ کافی ہے میرے لیے، بس اللہ سنبھال لے گا. تو قرآنک سٹوریز آر فل آف توکل، یوسف علیہ السلام اینڈ سو فورتھ. اس لیے توکل آتا ہے ایسی سٹوریز پڑھ کے، نالج حاصل کر کے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن کو پسند کرتا ہے؟ مقسطین. القسط کہتے ہیں جسٹس کو. کون سا جسٹس؟ کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند، یہ القسط ہے. تو القسط جو ہے وہ یہ بھی ہے، جیسے اللہ نے سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کسی کی ناپسندیدگی، اٹس نیچرل، کچھ لوگ آپ کو پسند ہوں گے، کچھ پسند نہیں ہوں گے، لیکن کسی کی ناپسندیدگی، جس نے میں بھی تمہارے ساتھ زیادتی کی ہو، تمہیں اس کے ساتھ جسٹس کرنے سے نہ روکے. یہ القسط ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ہائیسٹ ایکسپریشن آف جسٹس ہے. تو ایسے لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے. پھر وہ لوگ جو کنسسٹنٹ ہیں. کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے بہترین اعمال، محبوب اعمال کون سے ہیں؟ جو چاہے کم ہو لیکن کنسسٹنٹ ہو. کنسسٹنٹ لوگ اللہ کو پسند ہیں، محبت کرتا ہے اللہ ایسے لوگوں سے. کسی ایک چیز کو پکڑ لیں، کسی ایک ذکر کو پکڑ لیں اور بس اس پہ کنسسٹنٹ ہو جائیں. تسبیح فاطمہ ہی پکڑ لیں، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، ہر نماز کے بعد 33 بار اللہ اکبر. حضرت علی کہتے ہیں کہ جس دن سے میں نے سنا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتے، وہ دن اور آج کا دن، جس دن وہ حدیث نریٹ کر رہے ہیں، کہتے ہیں میں نے نہیں چھوڑا یہ ذکر. ایک صحابی نے ٹیسٹ لے لیا، کہا وہ خیبر والے دن تو چھوڑا ہوگا، اس دن تو آپ میدان جنگ میں تھے، کہتے اس دن بھی نہیں چھوڑا. اس لیے اللہ کا وہ اعمال پسند ہے جو چاہے کم ہو لیکن کنسسٹنٹ ہو. محسنین، ان اللہ یحب المحسنین، ایکسٹرا کرنے والے، گڈ کرنے والے، آؤٹ آف دا وے جانے والے، ایکسیلنس پہ چلنے والے. رائٹ. جیسے مہمان آیا ہے تو احسان کیا ہے؟ مہمان نوازی میں احسان اللہ کو پسند ہے. اس کے سامنے بیسٹ چیز رکھی جائے. رائٹ. اس کو بیسٹ ٹریٹ کیا جائے، یہ احسان ہے، اللہ کو پسند ہے. کسی کے ساتھ ڈیلنگ ہے احسان کے لیول پہ. چھوٹی چھوٹی چیزیں نا، دیکھیں ہمسائے نے آپ کو کچھ بھیجا کھانے کے لیے، ایک ہے کہ بس آپ نے وہ کھانا ڈالا، برتن ایز اٹ از واپس کر دیا، نہ دھویا نہ ہی جو ہے اس میں کچھ بھر کے دیا. احسان یہ ہے کہ دھوئیں بھی، کچھ بھر کے بھی دیں. ٹھیک ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں احسان ہے اور اللہ کو پسند ہے، اور عبادت میں احسان. پھر الصابرین، بے شک اللہ کو صابرین سے محبت ہے. اور صبر 3 چیزوں میں ہوتا ہے، کوئکلی بتا دیتا ہوں.
نمبر 1 اللہ کے احکامات بجا لانے میں صبر ہے، نماز پڑھنے میں صبر ہے، حرام سے بچنے میں صبر ہے، so on and so forth۔ نمبر 2 لوگوں کے ساتھ ڈیلنگز میں صبر ہے، لوگ آپ کو ہرٹ بھی کریں گے، لوگ آپ کو غصہ بھی دکھائیں گے، اللہ ہو سکتا ہے کسی انسان سے آپ کی آزمائش لے لے، اس میں صبر ہے۔ صبر کا مطلب بائی دا وے سفرنگ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسلام نے وے آؤٹس بھی بتائے ہیں، تو سفر اگر آپ بہت ہو رہے ہیں تو وہ صبر نہیں ہے۔ تیسری چیز صبر کرنے میں آتی ہے کہ شیطان کے وسوسوں پہ صبر، نفس کے خلاف صبر، بہت وسوسے آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہر وسوسہ بتانا بھی نہیں چاہیے، نہ ہر وسوسے پہ پینک ہونا چاہیے، بلکہ صبر دکھانا چاہیے اور ویٹ کرنا چاہیے۔ اور پھر بے شک اللہ کو ان لوگوں سے محبت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ قرآن میں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 32 میں اللہ نے کیا کہا؟ کہہ دیجئے ان سے کہ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے تو فاتبعونی، میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو یہ کچھ طریقے ہیں اللہ کی محبت اچیو کرنے کے۔ کوئکلی مزید آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہم نے بات کی نوئنگ اللہ کو جانیں، کچھ باتیں میں نے بتائیں الہ کے بارے میں، لفظ الہ کے بارے میں، لفظ اللہ کے بارے میں، لفظ رب کے بارے میں مزید ریسرچ کریں، اللہ کے ناموں میں ریسرچ کریں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 ہم نے بات کی کہ اللہ نے جو کوالٹیز بتائی ہیں وہ اپنے اندر پیدا کرنے سے اللہ کی محبت آپ پائیں گے، جن میں متوکلین ہیں، جن میں توابین ہیں، جن میں متطہرین ہیں، so on and so forth۔ تیسرا یہ ہے کہ حدیث ہے، صحیح حدیث قدسی ہے صحیح بخاری کی، کہ اللہ کہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے قریب آتا ہے فرائض پہ عمل کر کے، اوبلیگیٹری ایکشنز پہ عمل کریں، ٹھیک ہے، نماز ہے اس میں، اور مزید قریب آتا ہے نوافل ادا کر کے، سپروگیٹری جو ایکٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں روزہ آ سکتا ہے، نوافل آ سکتے ہیں، یہاں تک کہ وہ میرے اتنا قریب آ جاتا ہے میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اس کا ہاتھ، اس کے پیر، اس کی آنکھیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں یہ بن جاتا ہوں۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ مطلب لٹرلی یا اللہ اس میں آ جاتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ پھر اللہ اسے وہی سناتا ہے جو سنانا چاہتا ہے، وہی دکھاتا ہے جو دکھانا چاہتا ہے، وہیں لے جاتا ہے جہاں لے جانا چاہتا ہے، پھر کمپلیٹلی اللہ اس کی ٹیک کیئر کر لیتا ہے۔ کب؟ جب اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور محبت کب آتی ہے؟ فرائض اور نوافل میں آگے بڑھ کے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے ہیونگ اے گڈ ریلیشن شپ ود دا قرآن، قرآن سے تعلق اللہ کی محبت پیدا کرے گا آپ میں۔ اسلاف کہتے تھے کہ ہم نے اپنے آپ کو، جو مفسرین قرآن وہ کہتے تھے کہ ہم نے اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ بیزی کیا اور اس کی برکات ہم نے اپنی زندگی میں دیکھی، قسم کھا کے انہوں نے کہا، جو کہ اس آیت کی بیسکلی سچائی اور وحدانیت کو بیان کرتی ہے کہ اللہ نے قرآن میں سورہ الانعام ہے غالباً آیت نمبر 92 کہ بے شک یہ کتاب ایک مبارک کتاب ہے، تو اس کی برکات ہیں اور اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور پھر سیکنڈ لاسٹ، اپنے آپ کو اللہ کی فیورز ریمائنڈ کراتے رہنا، ٹھیک ہے، غور کریں اپنی زندگی میں اللہ کے بہت احسانات ہیں آپ پہ، بہت احسانات ہیں، بہت جگہوں سے اللہ نے آپ کو بچایا، تھاما، ٹھیک ہے، دیا، آپ کی کمیاں پوری کی، بڑا کچھ ہے، ان کو یاد رکھا کریں بجائے کہ یہ کہ میرے پاس کچھ کیوں نہیں ہے۔ اور پھر لاسٹلی always remembering اللہ، ذکر اللہ سے اللہ کی محبت بڑھتی، ہو ہی نہیں سکتا محبت نہ بڑھے، جس کا آپ سب سے زیادہ ذکر کریں گے وہی آپ کے دل میں آ جائے گا، ٹھیک ہے، سیدھی سی بات ہے۔ تو اس لیے جتنا ذکر اللہ کا ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد، اس کی محبت آپ کے دل میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت نصیب کرے۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد